عابدہ کے چلے جانے کے بعد میرے پاس اپنی نوکری کے علاوہ اور کوئی ایسا سہارا نہ تھا جسے میں اپنی لاٹھی بنا سکتا۔ کھوکھلی روح اور خالی جسم سے ناطہ بنانے میں میرا سارا وجود غار کی طرح ہو گیا۔ بھابھی سولت، ان کے دونوں بیٹے اور بھائی مختار مجھ سے اتنے دور تھے جیسے سکرین پر چلنے والی فلم اپنے تماشائیوں سے دور ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں تمام تر قوت کے ساتھ اپنے آپ کو کسی ایک خاص مشن کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ میرے السر کی تکلیف پہلے سے بہت بڑھ گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر معدے میں جلن ہونے لگتی تو میں اٹھ کر شاہ نشین پر چلا جاتا اور ٹہلنے لگتا، لیکن اب میں ڈاکٹر فیضی کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی کو مثبت طریق سے گزارنے کا آرزومند تھا۔ دودھ دہی سے پر اور جذباتی شعلہ سمانی سے تہی زندگی، یہ بھی پروفیسر سہیل کا مشورہ تھا۔ اچانک ایک دن پھر وہ ریڈیو اسٹیشن پر مل گیا۔ ایسے ہی ایک دن مجھے سیمی بھی اس کے ساتھ ملی تھی۔ وہ اسٹوڈیو میں سے کسی پروگرام میں شرکت کے بعد باہر نکل رہا تھا۔ ہم دونوں چپ چاپ ساتھ چلنے لگے۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کے سوال جواب کیے بغیر اپنی چمکدار مسکراہٹ پیش کر دی اور میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ یہاں کیا کرتے ہو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ملازم ہوں سر، میں نے چائے کے لیے چپراسی سے کہا اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ السر کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو گیا کہ ابھی تک انگزائٹی کا شکار ہو؟ ویسا ہی ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ چپ رہا۔ میرا خیال ہے تم نے ٹھیک طور پر یوگا کیا نہیں، ورنہ افاقہ ہوتا۔ میں کوئی سمت نہیں مقرر کر سکا اپنی۔ میں آج کل ٹی ایم کرتا ہوں، اس سے بہت آرام ملتا ہے، میڈیٹیشن سے سکون ہوتا ہے۔ میں اندر سے اس قدر پراگندہ ہوں کہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا سر۔ دراصل مجھے خود معلوم نہیں کہ مجھے کیا چاہیے، میں کس لیے پریشان ہوں۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کسی وقت غبار اترے تو میں اصلی پریشانی کو برہنہ دیکھوں۔ وہ مسکراتا رہا، پھر بڑی دیر بعد بولا، دیکھو، اگر کوئی آدمی زیادہ دیر بے سمت ہو کر پریشان رہے تو وہ دائمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر غم، دکھ اور ہیجان کی ایک نقلی سی وجہ بھی ہو تو وہ اس پر قابو پا لیتا ہے۔ تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اس پراگندگی، اس انگزائٹی، اس تذبذب کی اصلی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اگر معلوم نہیں تو ایجاد کر لو، آرام میں رہو گے۔ سوچتا رہتا ہوں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اکیلی وجہ نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، فری، بغیر چارج کیے۔ سہیل نے مسکرا کر کہا، ضرور دیں سر، 100 مشورے دیں۔ تم کو اپنے آپ کو کوئی سمت دینی ہوگی، کوئی مشن اپنانا پڑے گا، کوئی گول، کوئی منزل، ورنہ تم خالی بجرے کی طرح سمندری لہروں میں بھٹکو گے، کبھی بحر قلزم میں، کبھی بحیرہ عرب میں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں کوئی مشن اپنا نہیں سکتا۔ نو تھینک یو۔ وہ بڑی دیر تک میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ اپنے ارد گرد دیکھو، جو لوگ زندگی میں کوئی مشن بنا لیتے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ السر کا شکار نہیں ہوتے۔ پیغمبروں کی زندگی غور سے دیکھو، وہ بڑی سے بڑی ذاتی قربانی دے کر بھی السر کا شکار نہیں ہوتے۔ کوئی ٹریجڈی انہیں ہلا نہیں سکتی۔ بے نام جستجو، بے مصرف تلاش نہ ہو، زندگی میں ایک مشن ہو، چاہے بالکل چھوٹا، مثلاً 72 کینوں کا باغ لگانا، پاکستان کے لیے نئی قسم کی گندم بونا، پلاسٹک کی ڈوری سے قالین بننا، کسی بچے کو CSP کروانا۔ سر، آپ کا کوئی مشن ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہے سر؟ میں اب 19ویں گریڈ کے لیے کوشش کر رہا ہوں، پھر میں پروفیسر ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں پاکستانی طلبہ کو تعلیم دینے کا مشن لے کر تمہارے کالج میں آیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے پتہ چلا کہ وہ مشن میرے بس کا نہیں، اس لیے میں نے اپنی تبدیلی نیو کیمپس میں کرا لی۔ تعلیم جب سے عام ہوئی ہے، لوگ تعلیم کی تلاش میں نہیں رہے، اس لیے میں نے اپنا مشن بدل لیا ہے۔ میں اب فقط اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ میری نظر میں کوثر آ کھڑی ہوئی، جس نے مجھے اس کے متعلق پہلے ہی یہ خبر دی تھی۔ کیا تمہیں غریبوں سے ہمدردی ہے؟ کبھی تم کسی بوڑھے چھابڑی والے کو دیکھ کر اداس ہوئے ہو؟ پرانے چیتھڑے جمع کرتی عورت کو دیکھ کر تمہارا دل پگھلا ہے؟ سہیل نے سوال کیا۔ میں نے غریبی کے متعلق کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا، حالانکہ میں خود قلندر کی زندگی بسر کرتا ہوں، میں نے لجاجت سے جواب دیا۔ پھر تو مشکل ہے۔
میں تمہیں کمیونزم پر کچھ کتابیں دینے والا تھا، لیکن وہ بھی یوگا کی طرح تمہارے کام نہ آ سکیں گی۔ پھر تمہیں فنون لطیفہ سے دلچسپی ہے، مصوری، شاعری، ناول نگاری وغیرہ؟ اگر تم چاہو تو تمہارا اگریشن، تمہاری انگزائٹی کسی کریشن میں ڈھل سکتی ہے۔ میں شاید پیدائشی آرٹسٹ نہیں ہوں سر۔ جبلی طور پر آرٹسٹ ہونا ضروری نہیں، آرٹ کو مشن کے طور پر، ردی کی ٹوکری کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید میں اس کا اہل نہ ہو سکوں۔ میں نے معذوری ظاہر کی۔ میرا خیال تھا کہ تم کو غریبی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کا سکوپ بہت بڑا ہے، ساری تھرڈ ورلڈ اس سے متاثر ہے۔ پڑھنے کے لیے، ہمدردی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جذب رکھنے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی مشن نہیں ہو سکتا۔ کمبوڈیا سے چلتے آؤ پاکستان تک، ادھر پورا افریقہ پڑا ہے، روڈیشیا، گھانا، نائجیریا۔ چاہو تو ساؤتھ امریکہ کے مسائل میں بھی وقت گزار سکتے ہو۔ اس کا فائدہ؟ بھائی میرے بیمار ذہن کے مالک، کسی کے فائدے کے لیے مشن نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہمیشہ مشن والے کو ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا مشن ہو کائناتی قسم کا تو آدمی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ گھٹیا کوالٹی کا آدم سائز ہو تو اپنے آپ کو آرام اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ میں بڑی دیر چپ رہا۔ اچھا، یہ دروازہ مقفل نکلا۔ اب یہ بتاؤ، عشق کر سکتے ہو راہ مولا، لا حاصل قسم کا، بغیر حصول کی آرزو کے؟ وہ تمہارا سارا وجود، سارا تخیل، ساری انا کو جذب کر لے گا۔ مجھ میں عشق کی اب تاب نہیں ہے شاید، سیمی کے بعد۔ مذہب سے کوئی دلچسپی ہو؟ مذہبی لگن سے بھی اس دنیا میں ٹائم پاس کیا جا سکتا ہے۔ میری تربیت گاؤں کی ہے، دیہات میں مذہب بڑا سادہ سا ہوتا ہے، باقی زندگی کی طرح، اس لیے میری معلومات کم ہیں۔ ہاں، میں دیکھ چکا ہوں، اگر تم میں وہ جوہر ہوتا تو یوگا کرنے سے ضرور چمکتا۔ بچوں سے دلچسپی ہے؟ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بھائی کے 2 جڑواں بچے ہیں، کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر تو مشکل ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شادی کروا کے تم اپنی زندگی کے منہ زور گھوڑے پر کاٹھی ڈال سکتے ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا سنجیدگی کے ساتھ شادی کے متعلق۔ سر، میرا کیس بالکل بگڑا ہوا ہے۔ اس نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، قیوم، میں نے کئی سال تمہاری طرح گزارے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ای ایس پی پر کتابیں پڑھنے سے، ٹیلی پیتھی، ہائپونسس اور کلیروینس کے متعلق پڑھتے رہنے سے مجھے افاقہ ہوگا۔ میں ایسٹرل ٹریول کے پیچھے لگا رہا، دھرم، ایمان، نروان کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن اب میری سمجھ میں ایک بات آ گئی ہے۔ کیا بات؟ 5 کینڈل پاور کا بلب، 1,00,000 امپیئر بڑھا دو، ہمیشہ 5 کینڈل پاور کی روشنی ہی دیتا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چمچ میں دیگ بھر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چمچ میں صرف چمچ پر بھر پانی آ سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا مشن بدل لیا ہے۔ میں اب صرف اپنی جاب کی مشکلات کے متعلق سوچتا ہوں، کون سی سفارش چلے گی، کس لیول پر کیا کوشش کرنی پڑے گی۔ میں کسی آئیڈیل کے لیے معاشرے سے، اپنے آپ سے، لوگوں سے نہیں لڑتا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں سر، آپ تو اتنی بڑی بڑی تھیریاں بناتے ہیں، بہت سوچتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سچ ہے، میں نے وہ سب سوچیں نکال دی ہیں سر سے۔ اب میں دل جمعی سے پرسوں امریکہ جاؤں گا۔ امریکہ؟ وہاں 6 مہینے لیکچر دوں گا۔ امریکی روحانی طور پر اس وقت بنجر ہیں، پانی چاہتا ہے میں اپنی بالٹی لے جاؤں، ایسے چھینٹے اڑاؤں کہ بارش کا گمان ہو۔ حرام حلال کی تھیوری بیان کروں گا سب سے۔ میرے لیے یہ بہت ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں امریکہ؟ اسٹڈی ٹور کروں گا، تفریح کے اوقات میں وہاں کے لوگوں کو یہ یقین دلاؤں گا کہ مشرق کے پاس روحانیت کے خزانے ہیں۔ ہم لوگ رتی بھر مادہ پرست نہیں، ہمیں اشیاء کی محبت نہیں، ہم ایک اور سمت کے لوگ ہیں۔ ان کے اندر احساس خلا اور احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ واپسی پر گریڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، نو پرابلم۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دیکھو، مجھے 6 مہینے لگیں یا 2 سال، تم اس دوران صرف اپنی نوکری پر دھیان رکھنے کی کوشش کرنا، میری واپسی کا انتظار کرنا، اور اس دوران ادھر ادھر مت جھانکنا، ہر بات کو اپنے جاب کے ساتھ لنک کرنا۔ اگر کسی طرح یہ مشن فیل ہو جائے تو پھر شادی کر لینا، آرام سے، زیادہ سوچے سمجھے بغیر، لیکن شادی آخری سلوشن ہے۔ کوشش یہ رکھنا کہ نوکری واحد خدا ہو، تمہاری زندگی کا مرکز۔
کبھی کبھی اس مشن کی لت پڑ جائے تو آدمی دور نکل جاتا ہے اور بڑا بندھا رہتا ہے، مرکز سے باہر نہیں نکل جاتا۔ میں نے سر اٹھا کر سہیل کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ مسیحا 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھ میں سگار لیے، اپنے علاج کی بے بسی کے سامنے خود کھڑا رو رہا تھا۔ سہیل کے امریکہ چلے جانے کے بعد میں کافی حد تک اپنی نوکری کے بارے میں اور بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے میرا معمول تھا کہ اگر مجھے بھائی مختار کی موٹر سائیکل ادھار نہ ملتی تو میں ساندہ کلاس سے چل کر کرشن نگر کے اختتامی بس سٹاپ تک پیدل آتا۔ راستے میں ہرے بھرے کھیت تعفن بھرے پانیوں میں لہلہا رہے ہوتے۔ کرشن نگر کے سٹاپ سے میں بس میں سوار ہوتا اور پلازا کے چوک پر بس سے اتر جاتا۔ یہاں مجھے پھر پیدل ریڈیو اسٹیشن پہنچنا ہوتا۔ اس لمبے سفر اور پڑاؤ کے لیے مجھے کافی وقت اور سوچیں درکار ہوتی تھیں۔ بچپن، جوانی اور لڑک پن کے چھوٹے چھوٹے واقعات ذہن پر ابھرتے رہے۔ میری ہمیشہ آرزو ہوتی کہ کہیں کوئی واقف کار نہ مل جائے جس کے ساتھ کی وجہ سے خیالات کا تانتا ٹوٹ جائے۔ انہی سفروں کے دوران میں چندرا میں گزرے ہوئے دن، ماں کی موت، ابا کی گمشدگی، سیمی اور آبدہ کی جدائی کا تجزیہ کرتا، ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کا پڑتا لگاتا۔ لیکن اس سارے تجزیے اور پوسٹ مارٹم میں سے نہ میں کبھی کسی اہم نتیجے پر پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کن سبق سیکھنے کی نوبت آئی۔ جس طرح خلائی ہوا باز ایک خاص لباس میں ہی سفر کر سکتا ہے، میں بھی یادوں کی ایک خاص رضائی اوڑھ کر یہ سفر کرنے کا عادی تھا۔ اس لیے سہیل کے مشورے کے بعد جو پہلا مثبت کام میں نے کیا وہ موٹر سائیکل کی خرید تھی۔ نئی موٹر سائیکل میں نے بھائی مختار سے پیسے ادھار لے کر خریدی تھی اور انہوں نے مجھ سے دنیا داری کے آثار سر نکالتے دیکھے تو بخوشی ادھار دے دیا۔ موٹر سائیکل کی سواری میں یہ خوبی ہے کہ یہ برق رفتار گھوڑے کی طرح بڑی انا بخشتی ہے۔ اس قدر خطرے کے باوجود آدمی اپنے آپ کو کافی پائیدار سمجھنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل کے مشورے کے بعد نئی موٹر سائیکل، ریڈیو کی تازہ نوکری اور ریڈیو پر آنے والی رنگ برنگی لڑکیوں کے باعث ایک بار پھر میں اپنے آپ کو کافی حد تک نارمل سمجھنے لگا۔ اب کینٹین سے چائے منگوا کر اسکرپٹوں کو ہاتھ میں لے کر میں لڑکیوں سے باتیں کرتا تو میرا رویہ برادرانہ، کھردرا اور لا تعلق نہ ہوتا، بلکہ اس میں انا کی خوشبو بسی ہوتی۔ گو میں اس جنس سے چنکیل جانور کی طرح خبردار ہو گیا تھا۔ کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر بتاتی رہتی تھی کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے ہاتھوں میں کسی دوسرے اسٹیشن کا ٹکٹ ہے۔ یہ میرے پلیٹ فارم پر رکیں گی، کوکا کولا پئیں گی، اپنی پسند کا میگزین خریدیں گی اور پھر ہاتھ ہلاتی کسی اور شہر کے لیے کسی اور ٹرین میں سوار ہو جائیں گی۔ اس لیے ریڈیو اسٹیشن پر جہاں آنسو گیس زیادہ پھیلی ہوتی ہے، میری آنکھیں بہت خشک تھیں اور میں بہت محتاط بھی رہتا اور ملا جلا بھی۔ ریڈیو اسٹیشن کا محکمہ عام محکموں سے قدرے مختلف ہے۔ سرکاری دفتروں میں مرد عورتیں اس طرح کام نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو عام دفاتر کی طرح بیرونی طور پر ان میں بڑا رکھ رکھاؤ اور خشک دفتری پن موجود ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے کام کی نوعیت ریڈیو سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہاں پیٹی بورژوا اور انگریزی خواہ طبقے کی حکمرانی کے باعث ماحول میں ایک خاص قسم کا تسنے اور خشکی ہوتی ہے۔ فلمی دنیا میں بھی عورت اور مرد بہت قریب رہتے ہیں، لیکن وہاں وہ فضا نہیں ملتی جو ریڈیو اسٹیشنوں پر ہوتی ہے، کیونکہ فلمی کارکنوں میں وہ ہلکا سا حجاب، شعریت، فاصلوں کی کسک نہیں ہوتی جو آرٹ سے وابستگی کے باعث دونوں جنسوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ریڈیو اسٹیشن پر اگر عملہ دلی طور پر ادب پرست، موسیقی نواز، دلدادہ ڈرامہ نہ بھی ہو تو ریڈیو کی روایات ہی ایسی ہیں کہ اچھے شعروں پر سر دھنسنا، مناسب لے پر داد دینا، مکالمے کی چست ادائیگی پر قربان ہونا سب کا شیوا ہے۔ یہاں پہنچ کر طوائف آرٹسٹ بن جاتی ہے، مراسی ضلع جگت کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ یہاں فلمی دنیا والے ٹھٹھول اور پھکڑ بازی نہیں ہوتی۔ ایک ہلکا سا غلاف تعریف و تحسین کا، ایک سطحی سی اخلاقی پابندی، ایک غیر محسوس سی آرٹ نوازی سب پر چھائی رہتی ہے۔ کاتب سے لے کر انجینئر تک، چپراسی سے لے کر آرڈری صاحب تک، طبلہ نواز سے لے کر ساؤنڈ ریکارڈسٹ تک، چھوٹی اناؤنسر سے لے کے تجربہ کار براڈ کاسٹر تک، سب اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ادب نواز، موسیقی پرست اور ڈرامہ شناس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ریڈیو اسٹیشن کی فضا ہمیشہ ملن رت سے مشابہ رہتی ہے۔ یہاں بھی ضرورتیں چلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایکسپلینیشنز طلب کی جاتی ہیں، ادھار مانگے جاتے ہیں، فائلیں خراب ہوتی ہیں، چغلی میٹنگ جاری رہتی ہے،
وہ سب کچھ چلتا ہے جو دفتروں میں چائے کے ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو اسٹیشن پر ایک موسم ہوتا ہے جو ملن رت سے مشابہ ہے، ادب نوازی، موسیقی اور ڈرامے کی ہلکی پھوار جن سے مخالفت سے میل ملاقات کی رت۔ میں نے ریڈیو اسٹیشن پر ایسے ہی موسم میں امتل سے کہا۔ امتل شکلاً عقلاً جسماً ریڈیو اسٹیشن کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ موسیقی کے پروگراموں سے گو میرا واسطہ نہ تھا، لیکن اس شکل جثے اور حیت کی عورتیں یہاں وہاں ملتی رہتی تھیں، لیکن اس کی ذات کا مجھ پر منفی یا مثبت کبھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مختلف پروڈیوسروں کے کمرے میں بیٹھی پائی جاتی، رسمی باتوں کے علاوہ اس سے بات کرنے کی کوئی نوبت کبھی نہ آئی۔ ریڈیو پر بظاہر وہ بڑی مقبول تھی، ہر ایک سے ٹھٹا مذاق کرنا، خوش دلی سے دوسروں کے مذاق سہنا، وقت بے وقت سازندوں کی مالی مدد کرنا، باوردی چپراسیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے گھر والوں کی خیریت پوچھنا، امیر آرٹسٹوں سے بلا تکلف لفٹ مانگ لینا، نوجوان لڑکیوں سے اسکرپٹ مانگ کر پڑھنا اور اچھے جملوں پر داد دینا، موسیقی کے پروڈیوسروں کی بظاہر بے عزتی کرتے ہوئے در پردہ ان کی خوشامد کرنا، اور باوجود یہ کہ اسے اب پروگرام ملنے بند ہو گئے تھے، باقاعدگی سے ہفتے میں 2 بار ریڈیو اسٹیشن آنا اس کا ٹائم ٹیبل تھا۔ امتل کی آواز ریگستانی عورتوں کی طرح گھگھی تھی۔ جوانی میں اس کی آواز میں شاید وہ جادو ہوگا جسے بیڈ روم سیکسی کہتے ہیں، لیکن اب تو کبھی کبھی جب وہ جوش میں بولتی تو اس کے جملے غائب ہو جاتے اور آواز نہ نکلتی۔ کئی سالوں سے وہ چھوٹے شہروں میں لگنے والے تھیٹروں میں گا رہی تھی۔ ان میلوں میں کئی بار مائکرو فون کے بغیر بھی آواز لگانا پڑتی تھی، اس لیے اس کی آواز سے نزاکت، شائستہ پن اور ملائمت غائب ہو چکی تھی۔ سب سے پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تو وہ قاضی کے کمرے میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس نے فل میک اپ کر رکھا تھا، برقعے کا نچلا سیاہ کوٹ جسم پر تھا اور نقاب کرسی پر لٹک رہا تھا۔ اس نے کوئی تازہ لطیفہ سنایا تھا جس کی وجہ سے وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے قاضی کے 3 حواری ہنس رہے تھے۔ میں نے قاضی سے ایک مقبول ریکارڈ کی ڈسک مانگی تو امتل بولی، بتائیے سر جی، یہ آپ کے قاضی صاحب مجھے کوئی پروگرام کیوں نہیں دیتے؟ بی بی میں کلاسیکی موسیقی کا انچارج ہوں، قاضی بولا۔ تو پھر میں کوئی فوک سنگر ہوں؟ میں نے بھی آخر استاد جمعہ خان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بی بی، لیکن تمہاری آواز میں خراشیں پڑ گئی ہیں، لوگ ایسی آواز کو پسند نہیں کرتے۔ اب میرا کیا قصور ہے سر جی، آپ بتائیں۔ یہ پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی بات ہے، میں گانے کے لیے آئی تھی، پورے 10 بجے رات کو مجھے مالکونس کا پروگرام کرنا تھا۔ میں بیٹھی تھی آڈری صاحب کے دفتر میں، تب نگینہ آئی۔ نگینہ کو آپ جانتے ہیں سر جی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میری مقبولیت سے بیر تھا اسے، آتے ہی چمٹ گئی، مجھ سے باجی باجی کہتے منہ نہ سوکھتا تھا اس کا، مجھے پان دیا۔ یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے امتل، بہتر ہے کہ اب اسے نہ سنایا کرو، سب جانتے ہیں، قاضی نے چڑھ کر کہا۔ سب جانتے ہوں گے، لیکن یہ تو نئے ہیں ریڈیو پر۔ کیوں جی، نئے ہیں نا آپ سر جی؟ ہاں، لو جی، مجھے دیا ہے پان نگینہ نے، گشتی کا پان میں نے کھایا، آواز بیٹھ گئی۔ وہ تو اللہ سائی نے مجھے عقل دی، پان تھوک دیا میں نے، کہیں جو سارا کھا جاتی تو گونگی ہو جاتی پوری۔ دیکھو تم کہیں آیا گیری کر لو، اب تمہاری یہی دن ہے، قاضی نے ہنس کر کہا۔ کر تو لوں سر جی، پر آج کل کے خانساموں کا بھی ٹیسٹ اچھا ہو گیا ہے، وہ اب بیگموں پر نظر رکھتے ہیں آپ کی طرح، مجھے نکلوا دیں گے کھڑے کھڑے۔ سب کہا مار کر ہنس دیے۔ کتنی عمر ہے تمہاری امتل؟ قاضی نے سوال کیا۔ اگلے سال 42 کی ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ کئی سالوں سے 42 کی ہو رہی ہو؟ قاضی نے گستاخانہ پوچھا۔ میں لیپ ایئر میں پیدا ہوئی تھی جی، کیا کروں، 4 سال بعد برتھ ڈے آتا ہے میرا۔ ایک اور فرمائشی کہا پڑا۔ دراصل امتل کا تعلق عمر سے نہ تھا، وہ دھرتی جتنی بوڑھی اور نئی کومپل جیسی نہیں تھی۔ عمر اس کے جسم سے جھڑتی رہتی اور اس کے بالوں پر چڑھتی جاتی، کبھی وہ 5 سال کے بچے کی طرح معصوم ہوتی، کبھی بوڑھی نائکا کی طرح تجربے کار خراٹ بے حس بن جاتی۔ وہ ذہنی، جسمانی، روحانی کئی قسم کے مرضوں میں مبتلا تھی اور کئی قسم کی بیماریوں سے شفا یاب ہو چکی تھی۔ زندگی میں اسے ان گنت ٹیکے لگ چکے تھے اور کئی بیماریوں سے وہ اپنے تجربے کی بنا پر اب تندرست ہو چکی تھی۔ اس کا جسم سنتھیٹک فائبر کی طرح بے جان تھا اور اس کی سانس سے بی کمپلیکس، اینٹی بائیوٹک، کوڈلور آئل اور ملٹی وٹامنز کی خوشبو آتی تھی۔ بیماریوں کی شفا یابی کے باعث ہی لگتا تھا کہ وہ 42 سے کئی گنا زیادہ سال اس کرۂ ارض پر بسر کر چکی ہے۔ دراصل امتل صرف زندہ تھی، وہ زندگی پر کسی قسم کی تنقید نہیں تھی۔ اس سے مل کر مجھے پتہ چلا
کہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، بس واقعات ایک دوسرے کے نقش قدم پر ابھرتے رہتے ہیں۔ جو اپنی ذات کو تکلیف دیں وہ برے لگتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی وہ برے نہیں ہوتے، اور کچھ واقعات راحت پہنچاتے ہیں اس لیے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بھی قابل تعریف نہیں ہوتے۔ اچھے یا برے کی کائناتی حیثیت کچھ نہیں، ہر انسان اپنی ذات کو مرکز مان کر اچھے اور برے کا گراف بناتا ہے، اسی لیے تمام واقعات بالآخر کائناتی سفر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ان سے باقی لوگ زیادہ دیر تک متاثر نہیں رہ سکتے۔ اس روز مجھے ڈرامہ بھمبور ریکارڈ کرنا تھا۔ میں نے کاسٹ کو 10 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ جب میں ریڈیو اسٹیشن پہنچا پورے 11 بجے تھے، اور امتل بیریئر کے اس طرف کھڑی دربان سے فصیح زبان میں جھگڑ رہی تھی۔ چہرے کا سیاہ نقاب الٹا ہوا تھا، ہاتھ میں ماچس اور سگریٹ کی ڈبیا تھی، چہرے پر فل میک اپ اور منہ میں پان موجود تھا۔ اور ایک اکھ نہ رہے تیرا تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب سے میں ریڈیو اسٹیشن پر چلی آ رہی ہوں۔ شمشاد بیگم کا نام سنا ہے، امرا ضیاء بیگم کا نام جانتا ہے، توبہ بابا ان کے بعد کس کا نام چڑھا تھا؟ امت العزیز کا۔ نہیں جانتا مجھے اب بھی۔ دربان بڑے مزے سے ٹین کی کرسی پر بیٹھا تھا اور شانتی سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہوگا جی آپ کا بڑا نام، لیکن آرڈری صاحب کا حکم ہے، آپ اجازت نامہ دکھائیں، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کوئی ہما شما اندر نہیں جا سکتا۔ الو میں پرانے ریڈیو اسٹیشن سے یہاں آتی ہوں، آرڈری بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں، آرٹسٹ وہی رہتے ہیں ریڈیو کے، حرام خور امتل وہی رہتی ہے۔ ہاں جی رہتی ہوگی، لیکن آپ اندر نہیں جا سکتی۔ اپنے آپ کو مجبور پا کر امتل نے 2-3 بھاری جاندار گالیاں دیں۔ اس وقت میں جلدی سے موٹر سائیکل پر گزر جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اے قیوم صاحب رکنا سر جی، اس سور کے تخم سے کہہ دیں میری ریکارڈنگ ہے، اب 11 بج رہے ہیں، ابھی ریہرسل بھی کرنی ہے۔ میں نے دربان سے سفارش کرنے کے لیے کہا، یار ولایت علی، پرانے آرٹسٹوں کا خیال رکھا کرو۔ اب یہ کیا پتہ چلتا ہے سر جی کون نیا ہے کون پرانا؟ کچھ کی شکل پرانی ہوتی ہے لیکن وہ آرٹسٹ نئے ہوتے ہیں، کچھ کی شکل نئی لگتی ہے پر جی وہ آرٹسٹ پرانے ہوتے ہیں۔ اچھا اب تو ان کو جانے دینا۔ جائیں سر جی، پر بات تمیز سے کیا کریں، بکی نہ جا آپ شرمندہ ہو کر، خصمہ نو کھانا حرامی۔ ان کا خیال رکھا کرو، یہ آرٹسٹ لوگ ہیں، جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ہاں جی ان کی طبیعت کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ، ولایت علی نے جل کر کہا۔ لے کچھ کھایا پیا کر جان کو لگے۔ اب برقعے کی جیب سے 5 روپے نکال کر امتل نے دربان کو دے دیے۔ دونوں ہنسنے لگے اور امتل آگے چلی گئی۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ امتل کو آئندہ کی کوئی فکر نہ تھی، اس کے پاس وہ آخری 5 روپے تھے جو اس نے دربان کو بلا وجہ دے دیے۔ دراصل وہ ہر کام کرنے کے بعد، ہر حادثہ سہ گزرنے کے بعد، ہر قسم کے پچھتاوے سے آزاد تھی۔ اس کی زندگی لمحہ سے لمحہ تک چلتی تھی، اسی لیے ماہ و سال مل کر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وہ وقت کے بھاری ہتھوڑے سے ہر لحظہ بے پرواہ تھی۔ بمبور ڈرامہ ریکارڈ نہ ہو سکا۔ عین ریہرسل کے دوران ہیروئن کو کاسٹ میں سے کسی نے کوئی بات چپتی کہہ دی۔ ناہید بڑی نازک مزاج تھی، فوراً اٹھی، آرڈری صاحب سے رپورٹ کی اور گھر چلی گئی۔ براڈ کاسٹ میں بھی 6 دن باقی تھے، لیکن بڑے دنوں کے بعد میرے السر میں درد شروع ہو گیا۔ ساؤنڈ ایفیکٹ کی ڈسک اور اسکرپٹوں کی کاپیاں لے کر میں اپنے دفتر میں لوٹا۔ 4 بجے ہوئے تھے، لیکن امتل میرے دفتر میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کے برقعے کا اوپر والا حصہ کرسی کی پشت پر لٹک رہا تھا اور پلاسٹک کے بٹنوں والے کوٹ نما برقعے میں وہ پھنسی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ اب دیکھیے یہ وقت ہو گیا ہے بھوکے پیاسے، اب ریکارڈنگ ختم ہوئی ہے۔ میں چپ رہا۔ ان میوزک والوں کی عقل دیکھیں، میں کورس والیوں کے ساتھ گا رہی تھی اور حمیدہ گا رہی تھی لیڈ پر۔ آپ خود انصاف کریں، اس کی اتنی آواز ہے کہ لیڈ گا سکے؟ میں نے اسکرپٹ دراز میں رکھے اور چڑھ کر کہا، اچھا گاتی ہے حمیدہ، اور پھر ہر آرٹسٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ امتل ناک سے کوڑ کر بولی، اچھا جی یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیسا گاتی ہے، ایسی کم سری پنجم پر جا کر تو اس کا گلا پھٹ جاتا ہے، ٹیں ہو جاتی ہے آواز۔ پبلک کو پسند ہے یہ ٹین، سارا قصور ان ریڈیو والوں کا ہے۔ جس کو پروگرام ملیں گے وہ آپ ہی آپ مقبول ہوگا، ساری بات تو موقع ملنے کی ہے۔ آخر اس میں کیا خوبی ہے کہ اس کو پروگرام ملتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں ایک خوبی ہے اس میں۔ کیا؟ میں اکتاہٹ کے آخری سرے پر تھا۔ جوان ہے،
نخرے آتے ہیں، ادائیں دکھاتی ہے، پروڈیوسروں کو الو بناتی ہے۔ پہلی اور آخری یہی عورت کی خوبی ہے۔ یکدم امتل ڈھیلی پڑ گئی۔ سر جی، آپ آڈری صاحب سے میری سفارش کر دینا، میرے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے، اب میں تھیٹروں میں کام نہیں کر سکتی، خدا قسم کئی گھنٹے کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ مجھے اس پر ہلکا سا ترس آ گیا۔ کیا سفارش کروں؟ کم از کم 4 بکنگ تو دے دیا کریں مہینے میں، دیکھیں نا، نازیہ کو تو 6 بار بک کر لیتے ہیں۔ مجھ سے کون سا بہتر گاتی ہے؟ یہ بھی تمہارا خیال ہے؟ اس کا وقت بھی منتیں کرتے نکلتا ہے۔ ہماری عمر ہی ترلے منتوں کی ہے سر جی، پر یہ ریڈیو والے معاف کرنا بہت چندرے ہیں۔ عمر پٹی عورت کو ذرا گھاس نہیں ڈالتے، سارے پروگرام لڑکیوں کو دیتے ہیں، بوڑھی عورتوں کے رول بھی لڑکیوں سے کراتے ہیں۔ وقت کی بات ہے امتل، تم کو بھی گھاس ڈالا ہوگا جوانی میں ریڈیو والوں نے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ریڈیو اسٹیشن پر 3 قسم کی خواتین آرٹسٹوں سے ملاقات رہتی تھی۔ ایک وہ گلوکار اور ڈرامہ وائس عورتیں اور لڑکیاں تھیں جن پر آیامہ سے مقبولیت کی مہر لگ چکی تھی، جو ایک کلاس میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کے پیچھے بھاگنا، چاپلوسی کرنا، پان سگریٹ آفر کرنا، اپنے کمرے میں بلا کر ریڈیو کے باقی عملے پر تبصرہ کرنا، کچھ دوسرے غائب آرٹسٹوں کی چغلی سے دل بہلانا ہمارا شیوا تھا۔ دوسری قسم ان آرٹسٹ لڑکیوں کی تھی جو گانے یا ڈرامے کے پروگراموں کے لیے بسنت کے دن نیلا آسمان بن کر آیا کرتی تھیں۔ ہر پروڈیوسر جانتا تھا کہ ان لڑکیوں میں ٹیلنٹ کی واضح کمی ہے اور یہ شاید کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہ دے سکیں، لیکن ان سے چھیڑ چلی جانی چاہیے۔ یہ لڑکیاں گانے کا پروگرام، ڈرامے کا پارٹ یا کیجول اناؤنسمنٹ کے لیے آتی تھیں۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ کانٹریکٹ پر سائن کرواتے وقت برآمدوں میں، اسٹوڈیو کے اندر، لفٹ کا انتظام کرتے ہوئے، کاروں کے دروازوں تک پہنچاتے ہوئے خوش دلی سے باتیں ہوتی تھیں اور ہم لوگ ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے۔ تیسری قسم سب سے قابل ترس تھی۔ یہ ایسی آرٹسٹ عورتوں کا گروہ تھا جو کبھی ریڈیو پر عمدہ کارکردگی دکھا چکی تھیں۔ انہیں اپنے پرانے گیت یا ڈرامے، ریکارڈنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات، اس زمانے کے آرڈری، پروڈیوسر، حتیٰ کہ انجینئر تک یاد تھے۔ وہ عام طور پر پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی باتیں کرتی تھیں جو شملہ پہاڑی کے پہلو میں تھا۔ ان عورتوں کو جاننے والے، ان کے آرٹ پر مرنے والے اب وقت کے ہاتھوں حاجی بغلول بن چکے تھے یا دنیا سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ یہ سارا گروہ جو نئی پوت سے یکسر ناواقف تھا، صرف پروگرام مانگنے، پرانے قصے سنانے اور اپنا دل لگانے کی خاطر ریڈیو اسٹیشن آتا تھا۔ ایسے ہی آرٹسٹوں میں امتل بھی تھی۔ امتل نے لمبی سانس لی اور دکھ سے بولی، یہ آپ کا قاضی بہت بے حیا آدمی ہے، دیکھا نہیں آپ نے کتنی لڑکیاں گھسی رہتی ہیں اس کے کمرے میں۔ قاضی اچھا آدمی ہے، ہنسمکھ اور ملنسار، 100 باری عشق کریں چھپکلیوں سے، لیکن پروگرام تو ہمیں دینا آرٹسٹوں کو۔ اگر وہ لڑکیوں کو پروگرام نہ دے تو کبھی وہ آ کر بیٹھے اس کے پاس، پھر وہ عشق کن سے کرے؟ آپ بھی ایسے ہی ہیں سر جی؟ ہاں، کچھ ہم دونوں ہنس دیے۔ ریڈیو اسٹیشن پر بھائی چارے، بے تکلفی اور عجیب قسم کی سچ کی فضا رہتی ہے۔ بوڑھے آرٹسٹوں کو کوئی آپ کہہ کر نہیں بلاتا۔ بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ اپنے آپ سے چھوٹوں کی طرح بولنا، ہنسی مذاق، ضلع جگت، شام گھات سب چلتا ہے۔ اسی لیے اس فضا میں کئی بار سالوں کا سفر لمحوں میں کٹ جاتا ہے۔ امتل اور میں بھی اس ملاقات میں بڑے قریب آ گئے۔ کیا عمر ہے تیری امتل؟ میں نے اسے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا۔ 32 سال سر جی، پر یہ کمبخت سارے لوگ مجھے ابھی سے باجی کہنے لگے ہیں۔ کمبختوں کو شرم نہیں آتی؟ ابھی میں سب کے سامنے بچوں کے پروگرام میں ترانے گایا کرتی تھی، کل کی بات ہے۔ لیکن پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی باتیں تو تمہیں خوب یاد ہیں۔ لیں، بچے کو سب کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن قاضی کے کمرے میں تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہاری عمر 42 برس ہے۔ کیا کریں، قاضی صاحب اسی بات سے خوش ہوتے ہیں سر جی۔ خدا کی قسم، ہماری پروفیشن میں جسم ویسے ہی جلد ڈھل جاتے ہیں۔ میری ماں 50 کی ہے لیکن 70 کی لگتی ہے۔ میں نے اسے زیادہ زج کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ بتاؤ۔ آج میری ریکارڈنگ نہیں تھی، ہمیں تو کوئی کورس میں بھی چانس نہیں دیتا سچی۔ جھوٹ بول کر اس پر قائم رہنا امتل کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے امتل پر یکدم بڑا ترس آیا۔ کوئی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ چاہے 70 برس کی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے اندر کچھ دوشیزہ پن موجود رہتا ہے کہ مرد کا دل اسے دیکھ کر موم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ امتل ہمیشہ تو ایسی نظر نہیں آتی تھی، لیکن کبھی کبھی اچانک وہ بڑی معصوم،
بڑی کنواری اور کھوئی ہوئی نظر آنے لگتی. ایسے لمحوں میں اسے دنیا سے بچانے کو جی چاہنے لگتا.